کلاس 10 لیکچر 5 مرزا محمد سعید سبق نمبر 1 کے آپ کو سوالات کے جوابات یہاں نظر آ رہے ہوں گے۔ ایکسرسائز آپ لوگوں نے سولو کر لی ہوگی بک پہ، تو اس کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ کوسچن آنسرز بھی کرنے تھے۔ کوسچن آنسر کمپوز فارم میں آپ کو دیے جاتے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے پکچر آپ کو نظر آ رہی ہے، آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں بے شک، اور اسکول سے آ کر آپ چیزیں لے سکتے ہیں۔ یہاں پر بھی آپ کی جو فوٹو کاپی والی چیزیں ہیں یہ اویلیبل ہیں، آپ یہاں سے آ کے بھی ان کو لے سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو کوسچن آنسرز پڑھ دیتی ہوں، ان کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ مرزا محمد سعید کس لیے لکھتے تھے؟ سوال نمبر 1 جواب ہے مرزا محمد سعید ستائش کی تمنا یا صلے کی پرواہ کیے بغیر اور روپے پیسے سے بے نیاز ہو کر صرف ذاتی تسکین کے لیے لکھتے تھے۔ سوال نمبر 2 لاہور کے پبلشروں کے ساتھ مرزا صاحب کا رویہ کیسا تھا؟ لاہور کے پبلشروں کے ساتھ مرزا صاحب کا رویہ کچھ اچھا نہیں تھا۔ مرزا صاحب انہیں پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ ان کا خیال تھا کہ لاہور کے پبلشر یہ سمجھتے ہیں کہ پیسے دے کر کسی سے کچھ بھی لکھوایا جا سکتا ہے۔ سوال نمبر 3 مرزا صاحب کی معرکۃ الآراء کتاب کا نام اور مرتبہ بیان کیجیے۔ مرزا صاحب کی معرکۃ الآراء کتاب کا نام مذہب اور باطنیت ہے۔ یہ کتاب مرزا صاحب کے ایک دوست تاجور پروفیسر تاجور نجیب آبادی نے لاہور سے شائع کروائی۔ اس کتاب کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اگر اردو کی 100 عمدہ کتابیں چھانٹی جائیں تو اسے بھی ان میں ضرور شامل کرنا پڑے گا۔ سوال نمبر 4 مرزا صاحب کی کن 2 قومی شخصیات سے عزیزداری تھی؟ مرزا صاحب کی سر سید احمد خان اور منشی ذکاء اللہ سے عزیزداری تھی۔ سوال نمبر 5 مرزا صاحب نے کس کالج میں تدریس کے فرائض انجام دیے؟ جواب مرزا صاحب نے گورنمنٹ کالج لاہور سے انگریزی ادبیات میں ایم اے کی سند لینے کے بعد 1906 تا 1907 علی گڑھ میں پڑھایا اور بعد ازاں آپ نے گورنمنٹ کالج لاہور ہی میں انگریزی کے استاد کے فرائض سر انجام دیے۔ سوال نمبر 6 مرزا صاحب کا سب سے بڑا مشغلہ کیا تھا؟ مرزا صاحب کا سب سے بڑا مشغلہ مطالعہ کتب تھا۔ سوال نمبر 7 مصنف کے پروگرام دانش کدہ میں شرکت کی درخواست پر مرزا صاحب نے کیا جواب دیا؟ اس کا جواب ہے مصنف کے پروگرام دانش کدہ میں شرکت کی درخواست پر مرزا صاحب نے جواب دیا کہ آدمی شہرت کے لیے کام کرتا ہے یا دولت کے لیے؟ مجھے نہ شہرت کی ضرورت ہے نہ دولت کی۔ سوال نمبر 8 مرزا محمد سعید کا حلیہ بیان کیجیے۔ مرزا صاحب ایک گہرے ڈیل ڈول کے انسان تھے۔ آپ کا رنگ اجلا اور پیشانی کشادہ تھی، رخساروں کی ہڈیاں ابھری ہوئی اور گھنی بھووں کے سائے میں بڑی بڑی روشن آنکھیں تھیں، مونچھیں کترواں میں یہ الف جو ہے واو کے آگے جائے گا، اس میں کمپوزنگ میں مسٹیک ہے، اس کو کریکشن کر کے یاد کیجیے گا۔ کتاروں لکھا ہوا یہاں پہ، کترواں الف جو ہے وہ واو سے آگے آئے گا، اور داڑھی منڈی ہوئی، ان کے سامنے کے 2 دانت ٹوٹے ہوئے تھے لیکن ہنسنے پر برے معلوم نہ ہوتے تھے۔ سوال نمبر 9 مرزا صاحب کے دونوں ناولوں کے نام تحریر کریں۔ مرزا صاحب کے پہلے ناول کا نام یاسمین جبکہ دوسرے ناول کا نام خواب ہستی ہے۔ اس کے بعد یہ 2 سوال جو ہیں یہ ایکسرسائز میں تو نہیں ہے، یہ آگے جو سوال نمبر 2 یا 3 میں جا کے شاید ہیں، تو ان کو بھی آپ یاد کر لیں۔ پطرس بخاری سے مرزا صاحب کے تعلق کو اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ مشہور مزاح نگار احمد شاہ پطرس بخاری پروفیسر مرزا محمد سعید کے چہیتے شاگرد تھے۔ بخاری صاحب مرزا صاحب کی بڑی عزت کرتے تھے، وہ اپنی غیر معمولی ذہانت اور قابلیت کے باوجود مرزا صاحب کی علمیت کے آگے خود کو ہیچ سمجھتے اور آپ کا احترام وائسرائے ہند سے بھی زیادہ کرتے۔ سوال نمبر 10 عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے، اس جملے کا مفہوم واضح کریں۔ اس جملے کا مفہوم یہ ہے کہ ایک با علم شخص کی موت ایک لحاظ سے پوری دنیا کی موت ہوتی ہے کیونکہ دنیا کی بقا اہل علم لوگوں کے نظریات سے ہی ممکن ہوتی ہے۔